بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی سلسلہ کے محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ اپنی خانقاہ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ تب ہی مرتا ہوا آپ کا ایک مرید آپ کے پاس آیا اور آنے کے بعد عرض کی، سرکار رحمۃ اللہ علیہ میں برباد ہو گیا ہوں، میں تباہ ہو گیا ہوں۔ سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بتاؤ کیا بات ہے، تمہارے اوپر کون سی مصیبت کا پہاڑ ٹوٹ پڑا ہے؟ تو اس مرید نے عرض کی کہ سرکار میری عزت کا جنازہ نکل گیا، میری آبرو برباد ہو گئی، میں لوٹ گیا۔ میری اکلوتی بیٹی ہے، بڑی خوبصورت ہے، میں نے اپنی بیٹی کو گھر میں ہی رکھ کر تعلیم دی ہے، میں نے ابھی تک اسے گھر سے باہر کسی کام کے لیے نہیں بھیجا، میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھا ہے۔ سرکار میری بیٹی میری اجازت کے بغیر کبھی گھر سے باہر نہیں نکلی، لیکن آج جب میری بیٹی چھت پر گئی تو وہ چھت سے واپس نہیں آئی۔ میری چھت پر دیواریں بھی اتنی اونچی ہیں کہ وہ دیوار پھلانگ کر بھی نہیں جا سکتی، لیکن پھر بھی میں نے اپنے دل کو تسلی دیتے ہوئے اپنے آس پاس پڑوس میں پتہ کروا لیا اور رشتہ داروں میں بھی پتہ کروا لیا، مگر کہیں بھی میری بیٹی کا نام و نشان نہیں ملا۔ سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ مجھے میری بیٹی چاہیے اور زندہ چاہیے۔ سرکار غوث رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ٹھہر جاؤ، اور سرکار غوث اعظم نے اپنی آنکھوں کو بند کر لیا۔ چند ہی لمحوں کے بعد آنکھیں کھولی اور اپنے اس مرید سے فرماتے ہیں، اپنے دل کی بےتابی کو دور کر دو، تمہاری بیٹی آج ہی ملے گی اور زندہ ملے گی اور پوری عزت کے ساتھ ملے گی۔ پھر سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے میرے مرید، کیا تم جانتے ہو کرب کے ویرانے کو؟ مرید نے عرض کیا سرکار وہ تو بڑا بھیکا جنگل ہے، بڑا دہشت ناک جنگل ہے، دن میں بھی وہاں جاتے ہوئے ڈر لگتا ہے۔ تو حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تم کرب کے ویرانے میں چلے جاؤ، پہلا قلعہ چھوڑ دینا، دوسرا قلعہ بھی چھوڑ دینا اور تیسرے قلعے کی چوٹی پر جا کر بیٹھ جاؤ، وہاں جا کر میرا نام لینا اور پڑھ کر اپنی انگلی پر دم کر لینا اور اپنے چاروں طرف ایک لکیر کھینچ لینا، پھر وہاں سے جناتوں کی فوج گزرنا شروع ہوگی، تو وہ جنات دہاڑتے ہوئے، بھینگتے ہوئے، آوازیں نکالتے ہوئے تمہارے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن کوئی بھی جن میرے نام کی کھینچی ہوئی لکیر کو پار نہیں کرے گا۔ جب وہ تمام جنات کی فوج چلی جائے گی تو آخر میں شہنشاہ جنات کی سواری آئے گی، اور وہ شہنشاہ جنات اتنا طاقتور ہے کہ وہ بڑے بڑے پہاڑوں اور درختوں کو اکھاڑ سکتا ہے، وہ سب کام تو کر سکتا ہے، لیکن میرے نام کی کھینچی ہوئی لکیر کو وہ کبھی پار نہیں کر سکتا۔ پھر وہ شہنشاہ جنات آپ سے پوچھے گا، آپ اس کو اپنی پوری داستان بتا دینا کہ میں حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا مرید ہوں، انہی کا بھیجا ہوا ہوں، مجھے میری بیٹی آج ہی چاہیے اور زندہ چاہیے اور عزت کے ساتھ چاہیے، اگر میری بیٹی کو کچھ ہوا تو میرے پیر کے قہر سے پوری قوم جنات کو کوئی نہیں بچا سکے گا۔ حضور غوث اعظم کا یہ مرید کرب کے ویرانے کی طرف چل دیتا ہے، 2 قلعہ چھوڑنے کے بعد تیسرے قلعے پر بیٹھ جاتا ہے، کرب کے ویرانے پر جا کر حضور غوث اعظم کا نام لے کر اپنی انگلی پر دم کرتا ہے اور چاروں طرف لکیر کھینچ کر بیٹھ جاتا ہے۔ جنات کی فوج گزرنا شروع ہو جاتی ہے، بڑے بڑے خطرناک جن گزرتے ہیں، اس پر ہر طرف سے حملہ کرتے ہیں، لیکن سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر کھینچی ہوئی لکیر کو جب وہ چھوتے ہیں تو اس سے ٹکر کر بھاگ جاتے ہیں۔ سارے جنات کی فوج چلی گئی، آخر میں شہنشاہ جنات کی سواری آتی ہے، وہ اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ آ رہا تھا۔ جب اس نے اپنے راستے میں ایک انسان کو بیٹھا ہوا دیکھا تو شیر کی طرف دہاڑتا ہوا، ہاتھی کی طرف چنگاڑتا ہوا اپنی پوری قوت کے ساتھ اس مرید پر حملہ کرنے کے لیے لیکن جیسے ہی حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر کھینچی ہوئی لکیر سے ٹکرایا، وہیں پر گھٹنے ٹیک کر بیٹھ گیا۔ اس سے پوچھتا ہے تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو، بات کیا ہے؟ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے مرید نے اپنا پورا مقدمہ پیش کیا، ہے جنات کے بادشاہ میں حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا مرید ہوں، میری لڑکی چھت پر گئی اور وہاں سے میری بیٹی غائب ہو گئی، کوئی جن اس کو اٹھا کر لے گیا ہے، مجھے میری لڑکی آج ہی چاہیے، زندہ چاہیے اور عزت کے ساتھ چاہیے۔ جب شہنشاہ جنات نے حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا تو اپنی فوج کو واپس بلایا، بلانے کے بعد کہا کہ یہ غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا مرید ہے، اس کی بیٹی غائب ہو گئی ہے، کوئی جن اسے اٹھا کر لے گیا ہے، تم پوری دنیا کے کونے کونے میں پھیل جاؤ، سمندر کی گہرائیوں میں اتر جاؤ،
کنویں کی گہرائیوں میں اتر جاؤ، پہاڑوں میں، ویرانوں میں تلاش کرو، جنگلوں میں تلاش کرو، آبادی میں تلاش کرو، جیسے بھی ہو اس لڑکی کو لے کر آنا، اور جو جن اس لڑکی کو لے گیا اس کو بھی لے کر آنا۔ پوری جنات کی فوج چل دیتی ہے، مگر شہنشاہ جنات نے پھر ان لوگوں کو واپس بلایا اور بلانے کے بعد کہا، آ کر یہ مت کہہ دینا کہ لڑکی ہمیں نہیں ملی، اس لیے اگر لڑکی جنات کے پاس نہ ہوتی تو حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ اپنے مرید کو میرے پاس کبھی نہیں بھیجتے۔ کی ساری جنات کی فوج سمندروں کی تہہ میں، کھنڈروں میں، آبادیوں میں، ویرانوں میں، جنگلوں میں، پہاڑوں میں لڑکی کو تلاش کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ بہت ہی مشکل کے بعد جو جن اس لڑکی کو لے گیا تھا اس کو اور اس لڑکی کو شہنشاہ جنات کے پاس لے جاتے ہیں۔ ان جنات نے کہا کہ شہنشاہ جنات، ہم نے اسے بڑی مشکل سے تلاش کیا۔ شہنشاہ جنات نے اس جن سے کہا، تیری ہمت کیسی ہوئی کہ تجھے پتہ نہیں کہ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کون ہے؟ تجھے ان کے شہر سے لڑکی لے جاتے ہوئے ڈر نہیں لگا؟ تو جن نے کہا، شہنشاہ جنات، میری اتنی ہمت تو نہیں تھی، لیکن میں کیا کرتا، میں ہوا میں اڑتا جا رہا تھا۔ یہ لڑکی اپنے مکان کی چھت پر اس انداز میں کھڑی تھی کہ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، چہرہ کھلا ہوا تھا، یہ اپنے ناز و ناز میں کھڑی ہوئی تھی۔ شہنشاہ جنات نے کہا، تم نے پوری قوم جنات کو خطرے میں ڈال دیا۔ اگر شیخ جلال میں آ جاتے تو جنات کو کہیں بھی رہنے کی جگہ نہ ملتی۔ ناظرین محترم، یہ تھی حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی کرامات۔